کیا آپ جانتے ہیں کہ لندن کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بیٹھ کر پورے کراچی پر راج کرنے والے الطاف حسین کو ایک موقع پر فوج سے کیوں نکال دیا گیا تھا اور انہیں کس آرمی چیف نے کوڑے لگوائے تھے؟ وہ کیا واقعہ تھا کہ جس نے کراچی کی ایک چھوٹی سی فارمیسی میں کم تنخواہ پر نوکری کرنے والے الطاف حسین کو سیاست میں لا کھڑا کیا؟ الطاف حسین سے ان کی بیوی نے کیا گندے الزام لگاتے ہوئے طلاق لی تھی، اور کیا الطاف حسین کی جمع سال اکلوتی بیٹی آنے والے دنوں میں پوری مہاجر کمیونٹی کو لیڈ کرنے والی ہے؟ اور ہاں، وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب الطاف حسین کو چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھیوں نے جیل کی دیواریں توڑ ڈالی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم موٹر سائیکل پر شہر بھر کے چکر لگانے والے اسٹوڈنٹ لیڈر سے قومی افق کی سیاست پر چھا جانے والے الطاف حسین کی کہانی A to Z جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاکستان بن چکا تھا۔ تاج محل سے دنیا بھر میں مشہور شہر آگرہ کے مفتی اعظم مولانا محمد رمضان کے خاندان نے بھی ہجرت کی نیت سے اپنا رخت سفر باندھا۔ مولانا مفتی رمضان کا جوان سال بیٹا نذیر حسین ان دنوں انڈین ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تعینات تھا۔ پورا خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں وفاقی دارالحکومت کراچی پہنچ آیا۔ نذیر حسین کراچی میں ایک کپڑے بنانے کی مل میں ملازمت کرنے لگے۔ ایسے میں ستمبر 1953 کو نذیر حسین اور خورشید بیگم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام الطاف حسین رکھا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ مڈل کلاس فیملی کا یہ لڑکا الطاف آنے والے وقت میں مہاجر سیاست کا علم بردار بن کر ابھرے گا۔ الطاف حسین کا ننیال بھی مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ ان کے نانا حافظ رحیم بخش قادری کا شمار اپنے وقت کے مقتدر علماء کرام میں ہوا کرتا تھا۔ الطاف حسین کل 11 بھائی بہن تھے۔ وہ ابھی 13 سال کے تھے کہ والد گرامی چل بسے۔ ایسے میں الطاف کے ایک بڑے بھائی کی جاب تھی اور والدہ کپڑے سلائی کر کے تھوڑا بہت کما لیتی اور یوں گھر کا گزر بسر ہوتا۔ الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ فوجی صدر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے دور حکومت میں نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم متعارف کروائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت الطاف حسین فوجی ٹریننگ لیتے رہے۔ ان کی پاک آرمی کی بلوچ ریجمنٹ میں بھرتی ہوئی اور تعیناتی مشرقی پاکستان کر دی گئی۔ الطاف حسین خود بتاتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد مجھے صرف اس لیے فوج سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میں مہاجر تھا۔ الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے BSc کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی آف کراچی سے فارمیسی کرنے کے بعد وہ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل میں ٹریننگ کرنے لگے، جبکہ وہ ایک غیر ملکی فارماسیوٹیکل کمپنی میں بھی ملازمت کرتے رہے۔ یہ سال تھا 1978 کا۔ کراچی کا شہر تھا جب 11 جون کے روز الطاف حسین نے APMSO یعنی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر مہاجر قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر الطاف حسین کو APMSO کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ APMSO کے پہلے چیئرمین عظیم طارق اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمران فاروق تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ الطاف حسین نے شہرت میں ان دونوں کو اس قدر پیچھے چھوڑ دیا کہ آج MQM کی ویب سائٹ پر APMSO کے قیام کے بارے میں لکھے گئے صفحے پر عظیم طارق اور عمران فاروق کا نام تک درج نہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور آمریت میں الطاف حسین 9 مہینے تک جیل کاٹتے رہے۔ اس کے علاوہ انہیں 5 کوڑوں کی سزا بھی ملی تھی۔ یہ الطاف حسین کی کرشماتی شخصیت اور ان کی تقاریر کا سحر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مہاجر قومی موومنٹ نے شہر کراچی اور حیدرآباد پر قبضہ جما لیا۔ بدقسمتی سے 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ کی آمد کے ساتھ ہی کراچی میں لسانی فسادات کا آغاز ہوا۔ ان فسادات کا الطاف حسین کو سیاسی فائدہ حاصل ہوا۔ وہ اپنوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور ہیرو سمجھے جانے لگے، جبکہ مخالفین میں الطاف حسین اور زیادہ بدنام ہوتے گئے۔ ایک موقع پر جب الطاف حسین کو جیل سے رہائی کا پروانہ مل چکا تھا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو شہر کراچی نے وہ مناظر دیکھے کہ جب الطاف حسین کے کارکنان نے جیل کی دیوار تک توڑ ڈالی تھی۔
کراچی کی فسادات کے دوران ہی الطاف حسین نے سندھ کے دوسرے شہروں بالخصوص حیدرآباد اور میرپور خاص کے طوفانی دورے کیے اور مہاجر کارڈ کی لسانی سیاست کو پروان چڑھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں مہاجر قومی موومنٹ مہاجرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1987 میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی مہاجر سیاست کو بھرپور عوامی پذیرائی ملی، اور تب ایسے لوگ بھی ممبرز منتخب ہوئے جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بلدیہ عظمیٰ کی عمارت کدھر ہے اور حلف کیسے لیا جاتا ہے۔ الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ نے سیاسی حلقوں پر اس وقت خلبلی مچا دی جب اس جماعت نے 88 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی 14 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 27 سیٹیں جیتی۔ یاد رہے کہ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی۔ الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ نے 88 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا تھا۔ 90 میں یہ جماعت حق پرست گروپ کے نام سے سامنے آئی اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پتنگ کے نشان سے الیکشن لڑتی آئی ہے۔ 90 کی دہائی کے آغاز ہی میں شہر قائد لسانیت کی آگ میں جل رہا تھا اور جرائم پیشہ افراد نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا تھا اور پورے شہر میں قانون نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ کراچی میں قتل و غارت معمول تھا، لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے اور اہلیان کراچی نفسیاتی مریض بن چکے تھے۔ کراچی کے مینڈیٹ پر حاکمیت کا دعویٰ کرنے والے الطاف حسین پر خود 21 دسمبر 1991 کو قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ مہاجر سیاست میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب آفاق احمد اور عامر خان نے الگ ہو کر مہاجر قومی موومنٹ حقیقی بنا لی۔ ایسے میں وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایات پر آپریشن کلین اپ ترتیب دیا گیا۔ اسے آپریشن بلو فاکس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جون 1992 کو کراچی میں شروع ہونے والا آپریشن بلو فاکس اگست 1994 تک جاری رہا۔ اسی آپریشن کے نتیجے میں الطاف حسین کو پاکستان سے نکل کر برطانیہ میں سیاسی پناہ لینا پڑی۔ لندن پہنچتے ہی الطاف حسین نے اسائلم کی درخواست دی۔ کئی سال کے انتظار کے بعد 2002 میں برطانیہ نے الطاف حسین کو اپنی شہریت دے دی۔ یہاں پر میں آپ کو پاکستانی ہسٹری کے دبنگ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور الطاف حسین کا ایک واقعہ سناتی چلوں۔ ایک روز الطاف حسین نے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر کو تھریٹ کیا کہ ہم نے تمہاری بوری تیار کر لی ہے، تو پھر اگلے ہی روز یہی نصیر اللہ بابر دبنگ انداز میں مہاجر قومی موومنٹ کے مرکز 90 پہنچے اور یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بچہ جنے کہ جو نصیر اللہ کو قتل کرے، اور نہ ہی وہ بوری بنی ہے جس میں میری لاش ڈالی جائے۔ بانی متحدہ الطاف حسین پر ویسے تو سینکڑوں لوگوں کے قتل کے الزامات لگتے رہے، لیکن 90 کی دہائی میں ایک ایسا قتل ہوا کہ جس پر اپنے پر آئے تو کیا، خود قاتلین بھی دھاڑے مار مار کے روتے نظر آئے۔ یہ قتل تھا ایک پاکستان دوست اور درویش صفت انسان، گورنر سندھ اور ہمدرد دواخانے کے بانی حکیم محمد سعید کا، جسے 17 اکتوبر 1998 کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ پولیس رپورٹس کے مطابق ان پر حملہ کرنے والوں کا تعلق MKM سے تھا، اور ایسا بھی اخباروں میں چھپتا رہا ہے کہ خود الطاف حسین نے حکیم سعید کے قتل کے احکامات دیے تھے۔ خیر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، یہ تو کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ الطاف حسین کی نجی زندگی کو ڈسکس کریں تو ان کی شادی فائزہ گبول سے ہوئی اور ان دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام افزا الطاف ہے۔ یاد رہے کہ الطاف حسین اور ان کی اہلیہ کے مابین علیحدگی ہو چکی ہے۔ الطاف حسین کی سابقہ اہلیہ فائزہ کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ الطاف نے صرف برطانوی شہریت لینے کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی۔ آج سے چند مہینے قبل پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں شیئر ہونے لگیں کہ الطاف حسین کی اکلوتی صاحبزادی افزا میدان سیاست میں قدم رکھنے والی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں کراچی آ کر اپنے والد کے ادھورے مشن کو پورا کریں گی۔ لیکن ایسے میں MK لندن نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد کہتے ہوئے رد کر دیا۔ الطاف حسین کے مطابق میں نے ساری زندگی جاگیردارانہ نظام اور موروثی سیاست کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے جانشین کے طور پر عوام کے سامنے لے آؤں؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بانی متحدہ اس وقت تک 13 کتابیں لکھ چکے ہیں۔
عوام میں مار دھاڑ اور دہشت کا پرسیپشن رکھنے والے الطاف حسین کی مشہور ترین کتاب کا نام فلسفی آف لو ہے، جو فلسفہ محبت کے نام سے اردو میں چھپ چکی ہے۔ دوستو، ایک زمانے میں الطاف حسین کے ایک اشارے پر پورا کا پورا شہر کراچی کھلتا اور بند ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال آتا ہی ہے۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں ہونے والے آپریشن کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ کچھ عرصے بعد الطاف حسین کی قابل اعتراض تقاریر کرنے پر لاہور ہائی کورٹ نے بانی متحدہ کی کوریج پر پابندی لگا دی، جبکہ رہی صحیح کسر 22 اگست 2016 کو الطاف حسین کی تقریر نے پوری کر دی۔ جماعت ٹوٹ گئی اور کئی سینئر لوگ سیاست سے تائب ہو کے بیرون ملک چلے گئے۔ آج کی بات کریں تو MK بدستور موجود ہے، لیکن بانی متحدہ کا پارٹی پر 1% بھی کنٹرول نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لیڈی ڈیانا پر ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور شوکت عزیز کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔